دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افق نامی گھاٹی پر ظاہر ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ حاکم کی روایت۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ 20 نمبر پر حاکم کی روایت۔ 36 نمبر پر حاکم کی روایت۔ 68 سال محمد کی صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد راست آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سحر کی آواز ہے۔ احمد 115 الحادی ابو نعیم کی روایت۔ فرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوگے۔ ابن ماجہ۔ پھر آپ کی خدمت میں اطراف و کناف کے لوگ جو دجال کے دھوکہ فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے۔ مسلم۔ حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اس سے کچھ نہ کہے گا۔ ابن ماجہ۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گدھوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ احمد کی روایت۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کہ کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے۔ حاکم۔ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے، سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا۔ حاکم۔